چوتھا پارہ آل عمران۔ پارے کا 8 رکوع مکمل ہوا ہے، 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت میں مجروح صحابہ کی طرف سے اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہنے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے پکارا اس وقت صحابہ زخمی تھے، مجروح تھے، شکست کا بھی غم ساتھ تھا کہ تم میں کون ہے جو ہمارے ساتھ اس زخم خوردگی کے باوجود چلے گا، زخم کھایا ہوا ہونے کے باوجود چلے گا۔ تو محض اللہ کی خاطر کچھ لوگوں نے لبیک کہا۔ ان صحابہ کی اللہ نے تعریف کیا ہے۔ اس آیت میں انہیں مجروح صحابہ کا تذکرہ ہے۔ ایک مزاج بن چکا ہے، گھر سے نکلتے نکلتے میں نے ان آیتوں کو گاڑیوں پر چڑھتے چڑھتے پڑھتے پڑھتے یہاں تک سفر کیا۔ جب اس آیت پر سوچا کہ صحابہ کرام غزوہ وحد میں زخمی ہوئے، فتح کے بجائے شکست ہوئی، دشمن چلا گیا، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر ان کافروں کو احساس ہوا کہ ہم فتح یاب ہو کر بھی خالی ہاتھ جا رہے ہیں، نہ تو ہم سب کو تحقیق کر سکے، نہ ہمارے غنیمت لے سکے، نہ سر کو بھی کر سکے، لہٰذا مشورہ کیا چلنا چاہیے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ وہ لوگ پلٹ کے آنا چاہتے ہیں۔ ان کو مرغوب کرنے کے لیے آپ نے پوچھا کون ساتھ چلے گا؟ تو جو صحابہ زخمی تھے وہ سب کے سب تیار ہو گئے کہ ہم اس زخم ہونے کے باوجود چلنے کو تیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو تیار کیا اور بھیجا تعاقب میں۔ وہ تعاقب کا مقام، اس کی جگہ کا نام حمراء الاسد ہے، حمراء الاسد، وہاں تک پہنچے۔ یہ پہلی آیت میں انہیں صحابہ کا تذکرہ ہے کہ زخمی ہیں، جان کی پرواہ نہیں، مجروح ہیں، مگر لبیک کہتے رسول اللہ کے حکم پر۔ یہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہا تھا، رات میں مجھے نیند نہیں ملی، 3:30 بجے سفر سے آیا تو صبح نیند کا غلبہ تھا، سویا تو نیند نہیں آئی۔ اب میں نے کہا نگا کروں، پھر خیال آیا کہ جو آیت سامنے ہے یہ مجروح صحابہ زخمی ہو کر جا رہے ہیں اور ہم خالی نیند کی خاطر گھر میں بیٹھ جائیں۔ یہ سوچتا رہا راستے بھر میں، یہی سنانا چاہ رہا تھا آپ سے۔ اور جیسے میں یہ سوچتا رہا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی سوچتے رہیں کہ قرآن کریم پڑھا جائے، مجروح صحابہ کا تذکرہ ہو اور ہم سنڈے منائیں۔ دیکھیے کیسی تعداد ہے، لوگ حاضر ہیں، کہیں تفریح کا پروگرام ہے تو وہاں پہنچ جاتے۔ تو اس طرح توجہ آپ کی بھی چاہیے۔ صحابہ نے زخم کھا کر کے کبھی نہیں کیا ہے، تو ہم ماشاءاللہ 3 ٹائم کھانا کھا کر قرآن کریم کو جب سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو عمل کیسے کس پر کریں گے؟ کب کریں گے عمل؟ دوسروں تک کیسے پہنچیں گے اس کو؟ تو صحابہ کرام کے واقعات سن کر سبق لینا، عبرت حاصل کرنا کہ اس سے ہمیں کیا پیغام پہنچتا ہے۔ دیکھو ترجمہ لفظی ہے، الذین استجابوا، جنہوں نے قبول کیا۔ استجابوا جواب دینے کو کہتے ہیں قبول کرنا۔ ایجاب اور قبول نکاح میں ہوتا، ایک آتا ہے منظور، دوسرا آتا ہے میں قبول۔ کسی کی پیشکش کو قبول کرنا یہ ایجاب اور استجاب کہلاتا ہے۔ تو استجاب کے معنی جنہوں نے پکار کو قبول کیا۔ پکار کس نے کیا تھا؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ کی پکار تھی، کون ہے جو چلے؟ رسول کی پکار تھی، کون ہے کہ چلے؟ عام حالتوں میں نہیں۔ من بعد ما اصابهم القرح، قاف ر ح، قرح کے معنی زخم، قرح زخم ان کو پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد زخمی آدمی تو گھر میں کراتا، دواؤں کے لیے، اچھی غذاؤں کے لیے، لوگوں سے شفایاب ہونے کی دعائیں کرتا، یہ زخمی ہونے کے بعد تیار ہے۔ تو صلہ کیا ملا؟ للذین احسنوا منهم واتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ہے ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اجر عظیم، بڑا اجر، چھوٹا اجر نہیں۔ اجر کے معنی اجرت، اجر کے معنی اجرت۔ اجیر کہتے ہیں مزدور کو، عربی زبان میں مزدور کو اجیر، اجیر جو محنت کرنے کے بعد پاتا ہے وہ اجرت، اس کا نام محنتانہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے زخمی ہو کر ہمارا کام کیا ہے تو ان کے لیے اجر ہے، لیکن خالی اجر نہیں، عظیم، بڑا اجر ہے۔ جس بدلے کو اللہ بڑا کہہ دیں وہ کتنا بڑا ہوگا، جبکہ ساری دنیا کو اللہ نے بڑا نہیں کہا، حقیر کا۔ ترازو کیسی ہوگی اللہ کی؟ 7 زمین 7 آسمان مل کر اللہ کی نگاہ میں عظیم نہیں ہے، کیا ہے؟ قلیل، متاع قلیل۔ ساری کائنات متاع قلیل ہے اس رب کی نگاہ میں، پھر اس رب کی نگاہ میں جو چیز عظیم ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی؟ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اب اس کے بعد وہ زخمی ہو کر کدھر جا رہے تھے اور اللہ کے نبی نے آواز کیسے لگائی تھی، کیا الفاظ تھے؟ اس آیت میں اس کا پس منظر ہے۔ الذین قال، جنہوں نے کہا، لہم ان سے، الناس یعنی لوگوں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، یہ مقولہ ہے، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ بہت جمع ہو گئے تمہارے لیے، مطلب یہ ہے کہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ قصہ لکھا ہے کہ ان کافروں کے سرداروں کو احساس ہوا ہم چل کے واپس آئے، غلطی کیے، واپس جائیں گے، پلٹ کے دیکھ کنی کر کے آئیں گے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک کے آ جائیں گے۔ جمع ہو کے مشورہ کیا، ان کے اس مشورے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک آنے والا مسافر بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگایا، چلو ہم تعاقب کریں گے، اگر وہ آئیں گے تو ہمت کے ساتھ آئیں گے، اور ہم جب تعاقب کریں گے تو ان کا موقف دفاعی ہوگا، مضبوط ہو کے بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے تعاقب کروایا، کہاں تک گئے؟ حمراء الاسد تک پہنچے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کرام تو پلٹ کے ہم پر حملہ کرنے کو یہاں تک پیچھا کر رہے ہیں، ان کی ہمتیں پست ہو گئی، چل پڑے۔ تو ادھر نبی کے لشکر کی ادھر اطلاع ہو گئی اور ادھر کافروں کے جمع ہونے کی اطلاع نبی کی طرف ہوئی۔ صحابہ زخمی ہیں، نہتے ہیں، اطلاع بھی تو جانا چاہیے نا، خوفزدہ ہونا چاہیے، یہی مقصد تھا، یہاں لکھا ہوا ہے قد جمعوا لکم، لوگ تمہاری خاطر جمع ہو رہے ہیں، لشکر لے کے آ رہے ہیں، فخشوہم، تو ان کو ڈرایا، لیکن ڈرے نہیں، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان کو اس خوف نے بڑھا دیا اور وہ سب کے سب بول پڑے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے پاس پہلے بھی کیا تھا جو آج ہے، ہم نہتے آئے تھے، اب بھی نہتے ہیں، خالی جسم لے کے آئے تھے، خالی جسم آج بھی ہمارے پاس موجود، جب بھی اللہ کافی تھا اب بھی اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا عمدہ کارساز ہے کہ 313 کو ہزاروں کو بھاری کر دیا، اسی اللہ کی شان ہے۔ وکم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سے دفعہ ایسا ہوا کم لشکر کو زیادہ لشکر پر اس نے غالب کر دیا، کہ اللہ کی مشیت و مرضی ہے۔ اس لیے جب کبھی ایسا موقع آئے ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں، صحابہ اپنے اوپر نگاہ نہیں ڈالتے تھے، اللہ پہ نگاہ ڈالتے تھے۔ آج ہم پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں امریکہ ہے، رشیا ہے، ساری کائنات کے بڑے بڑے سرغنے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کو ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہم پریشان ہیں، نگاہ اپنے اوپر جاتی ہے۔
صحابہ کرام کا یہ عمل آتا ہے نگاہ اللہ پر جائے اور کہا دو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو ایسے زلزلے آئیں گے، ایسے طوفان آئیں گے، ایسی ہوائیں آئیں گی، ایسی بیماریاں آئیں گی کہ توبہ ہو جائیں گے. آپ کی نگاہ آپ پر جائے گی تو ہمیشہ پریشان رہیں گے، اور آپ کی نگاہ جب رب اکبر پر جائے گی تو کبریائی کا اظہار ہوگا. یہ ہے پیغام اس آیت کے اندر. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، بس لوٹے وہ یعنی صحابہ کرام لوٹے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. لم يمسسهم سوء، کوئی برائی ان کو چھوا تک نہیں. واتبعوا رضوان اللہ، اور اتباع کیا انہوں نے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں. یہ اللہ کی صفت جیسے اس وقت تھی آج بھی ہے. تمہیں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تمہیں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. طور موجود ہے، تمہیں کوئی موسیٰ ہی نہیں. جلوے بےتاب ہے، نکلو. یہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کی صفت میں کوئی کمی نہیں. ان نہتوں پر فضل کرنے والا ان نہتوں پر فضل کرنے کو تیار اور قادر ہے. بس فرق یہ ہے ان کی توجہ اللہ پر تھی، آپ کی توجہ اللہ پر نہیں پہنچی. اسباب پہ نگاہ ہے، مادیت پہ نگاہ ہے. جن ذرائع سے کافر تیار ہو کے آتے ہیں انہیں ذرائع سے ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے کمزوری. یہ دل میں کون ڈالتا؟ آ گیا بڑا شیطان کا تذکرہ آیا. انما ذالکم الشیطان، اس کے سوائے کچھ نہیں کہ وہ شیطان یخوف، خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے. اولیاءہ، اپنے دوستوں سے. شیطان کے دوست کون ہیں؟ کوئی انسان کہے گا شیطان کے دوست ہم ہیں؟ کوئی تیار نہیں ہے. لیکن شیطان کے دوست وہی ہیں جو شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں. جن کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے، جو لوگ وہی کام کرتے ہیں، شیطان ان کا دوست، وہ شیطان کے دوست. اب پورے اعمال تو بنانے کا سکتا ایک مثال اللہ نے دیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب فضول خرچی ہم کرتے رہیں اور کہیں ہم تو شیطان کے بھائی نہیں ہیں، شیطان ہمارا دوست نہیں ہے. آپ کا بولنا سچ ہے یا پھر اللہ کا کلام سچ ہے؟ دو میں سے ایک بات ٹکراتی ہے. تو جو لوگ شیطان کے اولیاء ہیں یا جن کا اولیاء شیطان ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں. فلا تخافوهم وخافوني، مت ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. شیطان سے ڈرتے ہو، شیطان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور مجھ سے ڈرنے کا مطلب وہ کام کرو جو میں چاہتا ہوں اور وہ کام نہ کرو جو وہ چاہتا ہے. یہ مطلب ہے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو غمگین نہ کرے جو لوگ کفر میں سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں. انهم لن يضروا الله شيئا، بے شک وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی. سارے کائنات کے لوگ مل کر سارے بندوں کے خلاف کچھ بھی سازش کر لیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر ان کی تکلیفوں سے ہم جو کراہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں جہنم کے لائق بن رہے ہیں اور ہم ان مصیبتوں کو جھیل کر صبر کے بعد جنت کے حقدار بن رہے ہیں. یہ ہے دو. اللہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کے لائق بن جائیں، آخرت میں حصہ نہ ملے، اس لیے ان کو یہ موقع دے رہا ہے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، حظ معنی حصہ، آخرت میں کوئی حصہ ان کے واسطے نہ بنائے. یہ اللہ چاہتا ہے. ہاں کیا بنائے؟ ولہم عذاب عظیم، عظیم بڑا عذاب بنائے ان کے لیے. ان الذين اشتروا الكفر، جنہوں نے خریدا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے، لن يضروا الله شيئا، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی. ولہم عذاب علیم، ان کے واسطے المناک عذاب ہے. ان دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو خلاصہ نکلے گا. دنیا والے ایمان بیچ کر کفر خریدتے ہیں، یہ کائنات میں کچھ بھی کریں اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے. یہ نقصان اپنا ہی کریں. اگر سارے انسانوں کو ختم کر دیں گے تو بھی اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، اور سارے انسان مل کر بغاوت پہ آ جائیں گے اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی. یہ ایمان کب بنے گا ہمارا؟ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. یہ آیت میں غور کریں گے تو اس سوال کا جواب ملے گا. لوگ کہتے ہیں قوم سمود پہ عذاب آیا، عاد پہ آیا، فرعون کی قوم پہ غضب کا عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، ساری قوموں پہ عذاب آیا. جو امریکہ پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اسرائیل پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کب آئے گا ان پہ عذاب؟ انہوں نے تو ناک میں دم کر دیا ہے، ساری کائنات کو ارغام بنا لیا، ان پہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں تم گمان مت کرو، یا کافر یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو مہلت ہے یا ڈھیل ہے جو ان کے حق میں اچھی ہے. یہ ڈھیل ان کے حق میں صرف اس لیے ہے کہ گناہ میں اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے، تاکہ یہانت والا ذلت آمیز عذاب ان کے لیے مقدر بن جائے. اس کی مثال دیا تھا آپ کو. چوہا چوہے دانی میں جب آتا تو گھی میں روٹی دیکھ کر خوش ہوتا، اور آپ بھی دروازہ پر نہیں کھلا چھوڑ کے رکھتے، اتنا بڑا کہ آرام سے وہ آ سکے. وہ خوب اچھلتا کودتا خوشی کی انتہا میں اچکتا ہے دروازہ جب بند ہوتا ہے، جب معلوم ہوتا. تو یہ جتنے بھی ہیں کافر، جتنے ہیں یہ بے دین، جتنے ہیں یہ مادیت پسند، جتنے ہیں خدا کی زمین پر ظلم کرنے والے، ان کی جو مہلت ہے، ان کے حق میں ڈھیل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی خدا کے محبوب ہیں، یہی چاہتے ہیں اور لڑ رہے ہیں، انہیں اللہ سب دے رہا ہے، دولت، ثروت، عزت، حکومت، سلطنت سب دے رہا ہے، یہ محبوب ہے. اللہ نے کہا نہیں، یہ وصول نہیں میرے پاس. ان کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ گناہ میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ذلت والے عذاب کے حقدار بن جائیں. یہ ہے اس آیت کا مضمون، ذلت والے عذاب کے حقدار بن جائیں. اتنا بھی دے رہا ہے اللہ. اور ہم کو اور آپ کو تنگیوں میں، مصیبتوں میں، فکروں میں، غموں میں، کیوں؟ تاکہ یہ صبر کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں بغیر حساب کی عطا ہوتی ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اجر یہاں بھی کا صابر کے صبر کا اجر بغیر حساب. جس چیز کو اللہ کہتے ہیں بغیر حساب، اس کا حساب کون کر سکتا ہے؟ تو صابر بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم بنو، ظالم مت بنو. مجھے ہمارے اس حالات پر فٹ ہوتے ہوئے ایک مثال یاد آئی فرعون کی اور موسیٰ کی. فرعون کو اللہ نے خوب دولت، سلطنت، یہاں تک کہ جو شہر بیٹھا ہوا ہے اس کے محل کے نیچے دریائے نیل بہتا ہے، اور یہ فخر سے کہتا ہے تم اچھے کہ میں اچھا. فرعون موسیٰ سے کیا جملہ ہے اس کا؟ 25واں پارہ سورۃ زخرف. اللہ فرماتے ہیں ام انا خیر من هذا الذي هو مهين، میں بہتر ہوں کہ وہ شخص جو عزت والا نہیں ذلت والا ہے. یہ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا. ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، جو بولنے پر قادر نہیں ہے، بیان پہ قادر نہیں ہے، زبان میں لغت جل گئے تھے بچپن میں. اور آگے طنز کرتے ہوئے کہتا ہے فرعون، اللہ نقل فرماتے ہیں
فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکہ، ان کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ اس زمانے میں سونے کے کنگن ہاتھوں میں ہونا، کان میں سونے کی بالیاں ہونا بادشاہ ہو کر لوگ پہنا کرتے تھے. فرعون کے بھی داڑھی میں سونے چاندی جڑے ہوئے تھے. فرعون بھی داڑھی والا تھا. سن لو، اس زمانے میں داڑھی مسلمان کی نہیں تھی، مردوں کی تھی. آج داڑھی کس کی ہو گئی؟ صرف مولویوں کی ہو کے رہ گئی. مسٹر جتنے ہیں سب چلنے پہ فرض سمجھتے ہیں اس کو. داڑھی تو مردانگی ہے. مرغی اور مرغا دیکھ لینا کبھی، مرغی کیسی ہوتی، مرغا کیسا ہوتا. اللہ نے فیصلہ کیا. یہ بکری اور بکرا دیکھ لو، مرغی اور مرغا دیکھ لو، گائے اور بیل دیکھ لو، بھینس اور بھینسا دیکھ لو، سب میں رکھا ہے اللہ نے. یہ کلغی زینت کی چیز ہے، یہ مردانگی کی جگہ سے کھلتے ہیں. حیرت ہوتی ہے مجھے، لوگوں نے جو چیز ذریعے شجاعت تھی اس کو لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تو حقارت کی چیز ہے. سب سے زیادہ حسین چہرہ اللہ نے بنایا تو کس کا بنایا؟ داڑھی والے کا کہ بغیر داڑھی والے کا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو. سب سے حسین چہرہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. لیکن وہ چہرہ چھلا ہوا نہیں تھا، داڑھی والا تھا. داڑھی سے حسن غائب ہوتا تو یہاں غائب ہوتا. تو فرعون بھی داڑھی والا تھا، جڑا ہوتا اس کی داڑھیوں میں. وہ طنز کرتا ہے ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، بالیاں ہیں، سونے چاندی کے زیورات ہیں. اگر یہ حق پر ہوتے ان کے پاس ہوتا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا فرشتے آتے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے، صف لگائے ہوئے. اللہ نے کہا فاستخف قومہ، اپنے قوم کی عقل کھا گیا، اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا، اپنی قوم کو الو بنا دیا. فاستخف قومہ فاطاعوہ، سب نے اس کی اتباع کر کے سجدہ کر لیا. انہم کانوا قوما فاسقین، فاسق قوم تھی، ظالم قوم تھی، جاہل قوم تھی. معلوم یہ ہوا جس کو لوگ الو بنا دیں خفیف العقل ہوتا ہے. وہ جو سجدہ غیر اللہ کو کرتا ہے وہ خفیف العقل ہوتا ہے. جس کے دماغ میں قوت ہوتی ہے وہ حقیقی مالک کو پہچانتا ہے. یہ آیت میں وہی قصہ ہے. حضرت موسیٰ نے سن کر اس سے مخاطب نہیں ہوئے، اللہ سے مخاطب ہوئے. ربنا طمس علی اموالہم، اے پروردگار اس کے مال کو مٹا دے، اس کے غرور کو تہس نہس کر دے، اس کے مال کو پانی میں گھر کر دے. اتنا دے دیا ہے کہ تیرے بندوں کو راستے سے بھٹکا رہا ہے. ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. یہ موسیٰ نے اللہ سے کہا، فرعون کو جواب نہیں دیا. آج ہم فرعون کو جواب نہ دیں، اللہ سے مخاطب ہو جائیں، سبب ملتا ہے ہمیں. ہم جب اللہ کو مخاطب کریں گے، اللہ سے متوجہ ہو جائیں گے تو یہ تھپڑ اللہ کا وہاں برسے گا. اللہ کی طرف سے عذاب آنے میں دیر نہیں. صرف ایک ہوا کو بھیجا تو بس کافی ہے. ہوا، پانی کی کچھ لہریں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارہ اور مشیت چاہیے اس کو. ان کہا تو ہو جاتی. اس آیت میں غور کرو اور گمان مت کریں. ولا يحسبن الذين كفروا، کافر گمان نہ کریں. انما نملی لهم خیر، کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دیا ہے وہ بہتر ہے. لانفسهم، ان کے لیے. انما نملی لهم، ان کو ہم نے جو ڈھیل دی ہے لیزدادوا، تاکہ بڑھ جائیں. اسما، گناہ میں. خوب نگل لے مچھلی، جب پوری طرح نگل لیتی ہے اب کھینچ کے باہر لائی جاتی ہے. اسما لیزدادوا اسما، گناہ میں خوب آگے بڑھ جائیں. کتنے گناہ میں آگے بڑھے اس وقت؟ سچائی کے ساتھ کہتا ہوں، جتنے گناہوں پر دنیا میں عذاب آیا تھا وہ سارے گناہ موجود ہیں، ایک باقی نہیں ہے. قوم لوط پر عذاب آیا جس گناہ کی وجہ سے امریکہ میں وہ قانون منظور ہے، عمل ہو رہا ہے. 100 میں سے 70 نے ووٹ دیا ہے. عذاب آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. عذاب کے لائق بن چکے ہیں وہ. اس زمانے میں ڈنڈی مارنے میں، ناپ تول کمی کرنے میں عذاب آیا تھا قوم شعیب پر. اپنے مال کو جس طرح چاہے ہم خرچ کریں، آپ بولنے والے کون؟ یہ عقیدہ آج بن چکا ہے، ہمارا مال آپ کون بولنے والے. فرعون نے کہا تھا میں اپنے سوا کوئی خدا جانتا نہیں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. جتنے گناہ پر عذاب آیا ہے ماضی میں وہ سارے گناہ موجود ہیں. پھر دائمگیر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ عالمگیر عذاب کس واسطے نہیں آ رہا ہے؟ یہ اس واسطے لیزدادوا اسما، تاکہ یہ گناہ میں خوب بڑھ جائیں. ولہم عذاب مہین، ان کے لیے اہانت والا عذاب. اہانت، مہین، توہین والا عذاب، اہانت والا عذاب، ذلت والا عذاب. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی، اللہ کی شان دیکھو، نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اسی حال پر جس حال میں تم ہو، حتی، یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو طیب سے، خبیث مانے گندے اور طیب مانے اچھے، گندے کو اچھے سے الگ نہ کر دے، حرام کو حلال سے الگ نہ کر دے، جائز کو ناجائز سے الگ نہ کر دے، مجرم کو غیر مجرم سے الگ نہ کر دے، وفادار کو غدار سے الگ نہ کر دے، مومن کو منافق سے الگ نہ کر دے. چھانٹنا ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دے. حتی یمیز الخبیث من الطیب. اس آیت کو بار بار پڑھنا کیونکہ اس میں وعدہ ہے. اللہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو. وما کان اللہ لیذر المؤمنین، چھوڑ دے ایمان والوں کو علی ما انتم علیہ، جس حال میں ایمان والے تم ہو. ہم کبھی سوچتے ہیں ایمان والے ہیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا، اور چھوڑ دیا ہم محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم بھی ایمان والے نہیں بنے. ایمان والے ہوتے تو اللہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ ایک ایک حق سچا نہیں ہے. اللہ کی چھوڑ دے ایمان والوں کو اسی حال پر جس حال میں تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ عمدہ کو خبث سے الگ کر دے. جس طرح بھٹی میں ڈال دیا لوہا، کھرا لوہا الگ اور زنگ آلو حصہ الگ ہو جاتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ جملہ بہت اہم ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ کہ مطلع کرے تم کو غیب پر. ولکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، چنتا ہے، مجتبی مصطفیٰ محبوب بناتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء، جس کو چاہتا ہے. ان دو جملوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. دو لفظ استعمال ہوا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، غیب پر تم کو اللہ مطلع کر دے، نہیں ہے اللہ کہ تم کو مطلع کر دے غیب پر. یعنی عام آدمی کو اللہ غیب پر مطلع نہیں کرتے. ولیکن سے حرف استدراک ہے، لیکن یعنی پہلی بات کٹ، ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ مجتبا یعنی چنتا ہے. یجتبی، اجتبا کے معنی مجتبا بنانا، اجتبا کے معنی منتخب کرنا، سلیکٹ کرنا، چن لینا، چھانٹ لینا، پسند کر لینا، یہ سب معنی مجتبا کے آتے ہیں. یہی معنی مصطفیٰ کے، یہی معنی مجتبا کے ہیں. من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے. رسول واحد، رسول جمع. ایک رسول کو رسول کہیں گے اور مجموعے کو رسول کہیں گے. من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے.
من یشاء جس کو چاہتا ہے چھانٹ لیتا ہے. کس کام کے لیے؟ غیب پر مطلع کرنے کے لیے. اس آیت کو لے کر لوگوں نے کیا کہا؟ رسول کو علم اگلا ہفتہ کیا بیان ہوا تھا وہ بھی یاد نہیں آتا. مولوی صاحب نے کہا تھا دوستوں کو لے کے آنا وہ بھی یاد نہیں آتا. جا کے لوگوں کو بتانا کہ یہاں درس قرآن ہوتا ہے وہ بھی جا کے بھول جاتا, سب بھول جاتا. تو یہ بحث کیا کیسے رہتی؟ 3 لفظ بتایا تھا ہم آپ کو, 3 لفظ خاص طور سے کر لو. ایک لفظ ہے علم غیب, ایک لفظ ہے اطلاع علی الغیب, ایک لفظ ہے انباء الغیب, ایک ہے علام الغیوب. کتنے ہو گئے؟ یاد کرو ترتیب. پہلے چلو غیب سے. غیب کے معنی غین یہ بے غیب, جو چیز آپ سے غائب ہے وہ آپ کے لیے غیب ہے. غائب ہونے کا مطلب ہاتھ میں ٹچ کرنے کا مادہ دیا اللہ نے, چھو کر دیکھنا. چھونے میں نہیں آتی, ٹچ نہیں کر سکتے, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, قوت بصر میں نہیں آتی, ناک سے سونگ نہیں سکتے, زبان سے چک نہیں سکتے, کان سے سن نہیں سکتے. ہماری قوت 5 ہے, اللہ نے دی ہے 5. ان کا نام قوت خمسہ ہے, قوت مدرکہ ہے. ان 5 میں جو نہیں آتی, ہماری کیچنگ میں نہیں آتی, ان چیزوں کو ہم غیب کہتے ہیں. آنکھوں سے دکھائی دیا مشاہدہ, ناکوں سے سن لیا آپ نے, جو چیز سن لی تو آپ نے اس کی بدبو کو یا خوشبو کو محسوس کر لیا تو قوت شام نے فیصلہ کر دیا. زبان سے چک لیا, قوت ذائقہ نے فیصلہ کر دیا, نمکین ہے کہ کھارا ہے کہ میٹھا, ہماری قدرت میں آ گیا, علم میں آ گیا ہمارے. کان نے سن لیا کلام پاک کی آواز ہے, گانے کی آواز ہے, سامنے آنے فیصلہ کر دیا. ٹچ کیا گرم ہے ٹھنڈی ہے, ہاتھ بول دیا. جو چیز ان 5 کے باہر ہے وہ غیب کہلاتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو خبر دے دے تو اس کا نام ہے انباء الغیب. انباء جمع ہے نبأ کی, نبأ کے معنی خبر, غیب کی خبریں انباء الغیب کہتے ہیں. اسی کا نام اطلاع علی الغیب ہے. اسی کا نام یہاں ہے لیاکم علی الغیب, مطلع علی الغیب کہتے ہیں اس کو. آگاہ کر دیا کیسے؟ فرشتے کو بھیجا اور ایک بات جو ہونے والی ہے اس کو بتا دیا. میں مثال دیا تھا آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں یہود کے محلے میں. قصہ طویل کیوں بیٹھے ہیں وہاں, میں یہاں چھڑنا چاہتا ہوں اس کو. اوپر سے ایک پتھر گرا کے چٹنی کر دینے کا پروگرام بنا لیا یہودیوں نے. وہ پتھر بھی نہیں گرا, گرنے کا پروگرام بنا ہے, پتھر گرانے والے تیار. ابھی پتھر کے پاس گرانے والے نہیں پہنچ سکے کہ جبریل آ کے کان میں بولتے ہیں یا نبی اللہ ایسا ایسا سازش ہو رہی ہے, آپ وہاں سے نکل گئے. یہ کیا ہے؟ یہ اطلاع علی الغیب ہے. ہجرت کیوں کیا آپ نے؟ مصیبتیں تو بہت برداشت کیے, فاقے, بائیکاٹ, گلے میں رسی پھانسی دے کر کھینچی گئی, سجدے میں اوڑھی ڈالی گئی, سب برداشت کیا آپ نے. ہجرت کیوں کیا؟ اطلاع ہو گئی تھی کہ صبح سے پہلے سارے قبیلے مل کر آپ کی گردن مار دینا چاہ رہے ہیں. جان کو بتانے کے واسطے نکلنے کا حکم آ گیا. کس نے خبر دیا؟ اللہ نے خبر دیا. یہ اطلاع علی الغیب ہے. اسی کا نام ہے اطلاع علی الغیب, اسی کا نام ہے انباء الغیب. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کسی کے بتانے سے علم آئے تو اطلاع, اور خود سے علم آئے تو علام الغیوب. پورے حدیث کے ذخیرے میں, پورے کلام پاک کی آیات میں ایک آیت بتائیں گے جہاں اللہ نے رسول اللہ کے واسطے کہا ہو کہ آپ علام الغیوب ہیں. اگر کوئی علام الغیوب کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا اس پر 3 باتوں کا الزام آئے گا. وہی آئی, ایک پیغام لے کے آئی, وہی سے پہلے وہ پیغام آپ کو نہیں پہنچا تھا, وہی کے ذریعے پہنچا. جس نے آپ کو علام الغیوب کہہ دیا اس نے وہی کا انکار کیا. وہی نہیں آئی تھی تو یہ پیغام نہیں آیا تھا, یہ اطلاع نہیں تھی. اور جب یہ پیغام وہی کے ذریعے آ گیا تو اطلاع آئی, تو وہی کا انکار لازم آئے گا. 70 صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر تھے, تیار کیا تھا قرہ کو. ایک علاقے کے لوگ آئے, مکاری سے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اچھے قاریوں کی ضرورت ہے, ذرا بھیج دیجیے سکھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے. کوئی نہیں, آپ نے کہا ان کو لے جاؤ, اے فلاں 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 70 چن چن کے اپنے تیار کیے ہوئے شاگردوں کو نبی نے بھیج دیا, ان کو لے جاؤ. ان 70 میں سے 69 کو انہوں نے قتل کر دیا بدعہدی کر کے. کون سے مقام پہ؟ عمر بن طفیل, دوسی کا علاقہ ہے, بیر معونہ یاد کر لو, بخاری میں کتاب المغازی پڑھو. 70 میں سے ایک کو چھوڑ دیا, پتہ نہیں مرا ہوا جنگ چھوڑ دیا, خبیب کو چھوڑ دیا تھا. اور لوگوں نے کہا تھا خبیب سے انتقام لینا ہے بدر کا, زندہ چھوڑ دو ان کو, پیسے لے لو, تو ان کو چھوڑ دیا تھا. زید اور خبیب 2 کو چھوڑ دیا تھا, باقی پوروں کو قتل کر دیا. بعد میں زید خبیب کو بھی شہید کیا گیا, اس کا قصہ طویل ہے, میں یہاں دکھانا چاہتا ہوں کام کی بات, تو تفصیل جائے بولنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چہیتوں کو قتل کر دیا. اگر پہلے سے علام الغیوب تھے, معلوم تھا کہ یہ لے جا کر قتل کریں گے, پھر بھی نبی نے بھیج دیا قتل کرنے کے لیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ شفقت اور رحمت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے کہ اپنے چہیتوں کو بھیج رہے ہیں جانتے ہوئے کہ قتل ہونے جا رہے ہیں؟ قتل کرنے کے واسطے نبی نہیں بھیج سکتے. دوسرا واقعہ حضرت عائشہ پر الزام کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے 1 مہینہ بستر سے دور رہے. عائشہ کا بیان ہے 1 مہینے میں میری آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگا. میں آج نہیں سویا, مجھے معلوم ہے نیند کس کو بولتے ہیں. آدھی رات بھی نہیں سویا تو نیند کس کو بولتے ہیں؟ بدن پورا کمزور ہو گیا ہے, بولا نہیں جا رہا میرے سے. عائشہ کا بیان ہے پورے 1 مہینہ میری آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگا. عائشہ پر اتنا بڑا ظلم, جانتے بوجھتے کہ یہ بری ہے اور اللہ 18 آیت نازل کرنے والا ہے برات کی, نبی ظلم کیسے کر سکتے تھے عائشہ پر؟ یہ نبی پہ تہمت ہوگی. تو علام الغیوب اللہ کی صفت ہے, بندے کو اطلاع علی الغیب ہوتی ہے, وقت ضرورت اللہ اطلاع کرتے ہیں فرشتے کو بھیج کر کے, یہ اس کو اطلاع علی الغیب کہتے ہیں. اور جب خبریں بتائی جاتی ہیں تو اس کو انباء الغیب کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا واقعہ, حضرت مریم کا واقعہ جو گزر چکا ہے, اب اللہ ہم کو بتاتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ انباء الغیب ہے, یہاں اطلاع علی الغیب ہے. سب سے خلاصے کی بات آخری آیت پیش کرتا ہوں. محشر کے میدان میں سارے رسولوں کو اللہ جمع کریں گے. 6 پارے میں سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے, 7ویں میں ختم ہوتی ہے. 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے الفاظ ہیں یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یہ آیت اگر پڑھ لیں انشاءاللہ سینہ کھل جائے گا. تمام رسولوں کو اللہ جمع فرمائیں گے قیامت کے دن اور پوچھیں گے امتوں نے کیا جواب دیا, تم کیا جواب دیے گئے؟ وہ تمام کے تمام کیا کہیں گے؟ لا علم لنا, لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب, آپ ہی علام الغیوب ہیں. سارے رسولوں نے آپ ہی علام الغیوب ہیں کہا, اور کہا ہم کو نہیں علم ہے. اور اس زمانے کے قرآن سے غافل کیا کہتے ہیں؟ رسول علام الغیوب تھے, اللہ کی طرح تھے. بندے کو اللہ کا مقام دینا یہ شرک ہے.
یہ آیت کا مضمون ہے. باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر، وان تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا، فلکم اجر عظیم، تمہارے واسطے بہترین اجر ہے، بڑا ثواب ہے. بخیلوں کی شامت آئی. بخیل کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پیٹ میں قبض ہو اس کو بھی بخیل کہتے ہیں، یاد رکھ لو. معدے سے کوئی چیز باہر نہ آئے، جلاب دینا پڑتا ہے، اس کو بھی بخیل کہتے ہیں. چاہے معدے میں کوئی چیز گئی تو باہر نہیں آتی، بخیل. اور ملکیت میں مال آیا، خرچہ نہیں ہو رہا ہے تو بھی بخیل. دونوں بخیل ہیں، دونوں کو جلاب دینا پڑتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی. قرآن کریم نے کہا جو اللہ کی قربت چاہتے ہیں وہ مال خرچ کریں. مال خرچ کریں گے تو اللہ کی قربت ان کو حاصل ہوگی. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ساری عبادتیں کریں گے مگر مال نہیں خرچ کریں. 11واں پارہ پہلا رکوع سورہ توبہ کا ایک حصہ ہے. دیہاتی آئے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس خرچ کو ذریعہ قربت سمجھ کر خرچ کرتے ہیں. اللہ نے کہا ان کا یہ خرچ کرنا ہمارے پاس ذریعہ قربت ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں ضرور داخل کرے گا. کیوں بھائی؟ ایمان باللہ تو ہے، ایمان بیوم الاخر بھی ہے. وہ مال خرچہ کرو قربت مل جائے گی. آپ کہیں کہ کہاں خرچ کرو؟ مولوی صاحب سے ملنا مشکل، جب بولو تو خرچ کی بات کرتے، خرچ کرنے کی بات کرتے. اللہ نے جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکات کا ذکر ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ جو بھی صاحب ثروت ہے، میرا مال میرا مال میرا مال. اللہ کہتے فرماتے ہیں سارے انسان کہتے ہیں میرا مال میرا مال. تیرا مال نہیں ہے، وہ تیرا مال صرف اتنا ہے جتنا تم نے کھا لیا اور فضلہ بنا دیا. چاہتا ہے کہ میرے مال سے زیادہ میرے وارثوں کا مال ہو جائے. سب چاہتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں وہ کم، جو جمع کرتے ہیں وہ زیادہ. جمع شدہ مال کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے، اور خرچ ہونے والا مال اپنا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. تو بخیل سے اللہ دور ہے، قربت نہیں ملتی. آیت نوٹ کرو. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. تو جو مال خرچ کرے گا اسے قربت ملے گی، رحمت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے. اس آیت کو سنو. جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ گمان نہ کریں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ ان کے حق میں بدتر ہے. بل ہوا شر لهم، شر ہے ان کے لیے. کاش کہ مسلمان ان آیتوں کو تلاوت سمجھ کے کرتا. اب یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کتنے ہیں، اور پھر جا کے یہاں سے سن کے نقل کرتے ہیں اپنے گھروں میں کہ نہیں معلوم. پیغام پہنچانا آپ پر ہی فرض ہے. دیکھو ولا يحسبن الذين يبخلون، اور گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاهم اللہ، اس مال کے ساتھ جو ان کو اللہ نے دیا، من فضل ہی، اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل سے دیا. ہماری محنت نہیں، محنت ہم سے زیادہ بہت لوگ کرتے مگر ملتا نہیں ان کو. محنت پر نہیں ملتا، من فضل ہی، فضل سے ملتا. ہوا خیر لهم، یہ مال کے ساتھ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، یہ گمان نہ کریں. بل ہوا شر لهم، بلکہ یہ ان کے حق میں شر ہے. شر کیسے ہے؟ سيطوقون، ان قریب طوق بنایا جائے گا، ما بخلوا به، جس کو انہوں نے جمع کیا بخل کے ساتھ، اس مال کو طوق بنایا جائے گا. تب یوم القیامہ، قیامت کے دن. یہاں اتنے کہا گلے میں توق. 10واں پارہ سورہ توبہ کہا جتنے سونا چاندی جمع کر کے رکھے ہیں ان کو اللہ تختی بنائے گا، تختی، اور جہنم کی آگ میں گرم کرے گا. اور اس کے بعد اسے پیشانی کو داغے گا، پشت کو داغے گا، کروٹوں کو داغے گا، اور کہے گا چکھو یہ تمہارا خزانہ ہے، اس کا ذائقہ چکھو. 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 کھول کر دیکھ لیجیے گا گھر میں جا کے. آیت کے الفاظ ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. چکھو نا. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے اسی آیت کے ذیل میں وہ سانپ کی شکل میں گلے میں لپٹ جائے گا، یہ ہے توق. اور دونوں جبڑے نوچے گا. شدقہ کے الفاظ ہے بخاری میں، شدقہ کے معنی کل پھڑے نوچے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں ہوں تیرا خزانہ. اللہ تعالیٰ ان وعیدوں اور وعدوں پر یقین نصیب فرمائے. قیامت کے دن جتنا وہ بخل کیے تھے سب توق بنایا جائے گا. ایک حدیث بڑی مشہور ہے، بخیل آدمی سے اللہ بھی دور، لوگ بھی دور، جنت بھی دور، جہنم قریب. اور سخی آدمی سے اللہ بھی قریب، بندے بھی قریب، جنت بھی قریب، جہنم دور. اب کیا رائے ہے دیکھ لو آپ. 3 چیزیں دیکھیں. سخاوت کرنے والے سے دیکھ لو بندے قریب ہوتے، اللہ بھی قریب ہوتا، پھر نیا مال دیتا، جنت بھی قریب اور جہنم خود بخود دور ہو جائے گی. اور بخیل آدمی سے لوگ بھٹک کر نہیں پوچھتے ارے یہاں بڑا بخیل ہے جانے دو، اس سے تو تھوڑی ملنے والی ہے. تو بخیل آدمی سے لوگ بھی دور، اللہ بھی دور، جنت بھی دور، صرف جہنم قریب آتی ہے. اسی وجہ سے بخیل آدمی سوچتا ہے اس زاویے سے کہ جتنا میرے پاس ہے وہ محفوظ، جو چلا گیا وہ غیر محفوظ. اس پر ایک واقعہ سنایا تھا میں آپ کو حضرت عائشہ کا، پھر سناتا ہوں. عائشہ فرماتی ہیں میں گھر میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا عائشہ آج گھر میں بکری ذبح ہوئی، کچھ رکھے؟ تو اللہ کے نبی پوری بکری کو بانٹ دیا، سب ختم، صرف ایک اگلی 10 اٹھا کے رکھا ہے آپ کے لیے، وہی باقی ہے. آپ نے کہا بظاہر تو صحیح بات ہے کہ وہی باقی ہے اور باقی سب ختم، لیکن عائشہ ایسا نہیں ہے. تم نے جس کو کہا ختم وہ جمع ہو گئی، اور تم نے جسے کہا ہے باقی، یہ باقی نہیں ہے، یہ اب ختم ہو جائے گی. جو اپنے اندر گئی وہ ختم، اور جو اللہ کے کھاتے میں گئی وہ جمع. اللہ نے بھی اسی کو کہا نا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تم جو جمع کر دیں گے اللہ کے پاس باقی رہے گا. تم سود بڑھانا چاہتے ہیں وہ نہیں بڑھے گا، خیرات دے دیں گے وہ بڑھ جائے گا. آیت کے الفاظ ہیں وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجه الله فاولئک هم المضعفون وما آتیتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. ربا کا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، صدقے کا مال اللہ کے ہاں بڑھتا. تمہارے پاس فنا ہوگا، اللہ کے پاس باقی رہے گا، کیونکہ سب کو فنا ہے اس کو بقا ہے. یہ بخیل کو کون سمجھائے، کس طرح سمجھایا جائے؟ خالی ہاتھ جانے والا انسان ہزاروں کو دیکھا خالی ہاتھ جاتے ہوئے، لیکن دل میں وہی کسک باقی ہے کہ ہم یہاں رہیں گے، ہمارا مال باقی رہے گا. اگلا ٹکڑا اللہ فرماتے ہیں تم نہیں رہوگے، تمہارا وارث نہیں رہے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے. میراث کس کی رہے گی، کس کے پاس رہے گی؟ سب کو فنا ہے، کل من علیہا فان. جب کوئی نہیں رہے گا تو کس کی میراث کون لے گا؟ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے.
للہ، اللہ کی ہوگی میراث. کس کی میراث؟ السماوات والارض، زمینوں کی میراث، آسمانوں کی میراث اللہ کی ہوگی، باقی سب چلے جائیں گے یہاں سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے. یہ خبر رکھتا ہے، اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یہ جگہ جگہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اصل میں ایک عقیدے کا جز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں نیچے اوپر دیکھ لیا کوئی نظر نہیں آ رہا. آنکھ سے نظر نہیں آنا نہ ہونے کی دلیل ہے اب تک غلط فہمی ہے. دائیں بائیں نیچے اوپر دیکھ لیا کوئی نظر نہیں آیا، آنکھ نے کہا دیا کوئی نہیں، تو دل نے مان لیا ہاں کوئی نہیں. لیکن جب کسی مردے کے قریب بیٹھتے ہو تو دائیں بائیں دیکھ لو کوئی نظر نہیں آئے گا، مگر روح لے کے جانے والا کون ہے؟ یا روح لے کے کون جا رہا ہے؟ روح کو نکالنے والا، روح کو لے جانے والا کس کے حکم سے نکالتا ہے، کیسے نکالتا ہے؟ نظر نہیں آتا. پھر کیوں مانتے ہو؟ اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو تو روک لو، جانے مت دو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، سچے ہو روک لو. اب آنکھیں جواب دیتی ہیں ارے روح تو نظر نہیں آتی، فرشتہ تو نظر نہیں آتا، کدھر سے لے کے گیا راستہ نظر نہیں آتا. اب تم مان لیتے ہو. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، تم جو کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم جو منہ سے بولتے ہو ایک ایک حرف فرشتہ محفوظ کر رہا ہے، ایک ایک لفظ. اگر یقین آ جاتا تو زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، تہمت نہیں لگاتا، زبان سے ایک ایک لفظ سوچ کے بولتا، ریکارڈ ہو رہا ہے. خالی عدالت کے لیے وکیل جب جرح کرتا ہے تو آدمی سکھایا ہوا کھڑا ہوتا ہے، ایسا بولنا، یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا. کیوں؟ پھنس جائے گا. اس عدالت کے لیے اتنا چکر دے کے آتا ہے، لیکن جب وہ عدالت قائم ہوگی تب کیا ہوگا؟ وہاں صاف ظاہر کیے جائیں گے. تو جملہ جہاں بھی آئے اللہ تم جو کرتے ہو خبر رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہیں. فإنک بأعیننا، تمہاری آنکھوں میں ہو، تم جو چاہے کرو، نہیں ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بہت اہم واقعہ ہے، بہت تفصیلی بحث ہے، لیکن طبیعت تھکی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں یہاں سے آئندہ رکھوں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. اور کچھ بولنا تو نہیں ہے؟